اب اگلے مقرر ہیں احمد سعید کونرا گانی، متعلم 100 عربی ثالثہ۔ ان کا عنوان ہے علوم و فنون میں مہارت عروج کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، معزز اساتذہ کرام، حکم صاحبان، مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے علوم و فنون میں مہارت عروج کے لیے ضروری۔ تہذیبوں کا عروج ان کی افادیت پر منحصر ہے۔ یونانی تہذیب ہو یا رومی تہذیب، ایرانی تہذیب ہو یا مصری تہذیب، اگر ان کے عروج کے پیچھے کار فرما اسباب پر غور کیا جائے تو صاف طور سے نظر آئے گا کہ انہوں نے کسی نہ کسی پہلو سے خود کو دوسروں کے بالمقابل مفید تر ثابت کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی تہذیب جب تک کائنات اور اس کے موجودات کے لیے مفید ہوتی ہے اسے پھلنے پھولنے اور بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور جب اس کا فساد اس کی افادیت پر غالب آ جاتا ہے تو اس سے یہ بلند منصب چھین لیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا ایک ایسا فطری اصول ہے جو کائنات کی ہر شے پر بلا کم و کاش نافذ ہے۔ حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افادیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کا ایک مقصد اور ہدف ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد اور ہدف کو پورا کرتی ہے تو وہ مفید ہے، ورنہ بیکار ہے۔ انسان جانوروں اور دیگر جانداروں سے ممتاز اس لیے ہے کہ اس کے پاس عقل و شعور جیسی عظیم صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے وجود کے لیے مفید سے مفید تر کو پہچانے اور اسے فروغ دینے کی کوشش کرے۔ انسانوں نے ابتداء آفرینشی سے اس مفید کی جستجو کی ہے، اور انسانوں کا جو گروہ اس مفید کو پہچاننے اور اسے فروغ دینے میں آگے بڑھ گیا تو اس نے عروج و سربلندی کی منزل پالی۔ حاضرین مجلس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے مفید اور غیر مفید کیا ہے؟ اس کا جواب دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک کا تعلق الہیات سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسانیات سے ہے۔ پہلے حصے میں انسان کائنات میں اپنے وجود کی افادیت اور مقصدیت پر غور کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں وہ اپنے کائنات میں اپنی بقا اور نشو و ارتقاء کے لیے مفید عناصر کی دریافت کرتا ہے، اور اپنے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے ایسے وسائل دریافت کرتا ہے جس سے اس دنیا میں اس کی زندگی بہتر بن سکے۔ پہلے حصے کا تعلق علم سے ہے اور دوسرے کا تعلق فن سے ہے۔ انسانی تاریخ میں تہذیبوں کا عروج و زوال ہوتا رہا، تاہم وہ تہذیب سب سے زیادہ پائیدار رہی جس نے علوم و فنون کی ترقی میں توازن کو برقرار رکھا۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اس کی بہترین دلیل ہے۔ یونانی تہذیب ہو یا رومی تہذیب، ایرانی تہذیب ہو یا مصری تہذیب، انہوں نے انسانیات کی ترقی پر تو زور دیا، تاہم الہیات اور اخلاقیات میں گم کردہ راہ ہوئے، اس لیے تہذیب پائیدار نہ بن سکی۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں اسلامی تہذیب نے جنم لیا۔ اس تہذیب کی بنیاد خدا کا دیا ہوا آئین تھا۔ اس آئین نے الہیات اور طبیعیات میں ایسا توازن پیدا کیا اور عقل و شعور کی ایسی گرہیں کھولی کہ صحرائے عرب کے شتربانوں کے ہاتھوں تاریخ کی سب سے شاندار تہذیب وجود پانے لگی۔ حاضرین مجلس، قرآن نے کسی بھی شے کی بقا کے لیے اس کی افادیت کی جس پہلو کی طرف توجہ دلائی، اسلامی تہذیب نے اسے اس طرح اپنایا کہ افلاطون کا شافی نظریہ دم توڑ گیا، اور ارسطو کا یہ خیال کہ مفکرین کو تجریبی عمل میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے اسلامی مفکرین کی زبردست تنقید کا نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں دواؤں کی ایجاد، جراحی کے آلات کی ایجاد اور انسانی جسم کے گہرے مطالعے کا عمل شروع ہوا، جس نے انسانوں کو تکلیف دہ آپریشن، لا علاج امراض اور خطرناک بیماریوں سے نجات دی۔ کیمیائی، طبیعیاتی، نامیاتی اور ریاضیاتی مطالعوں نے دنیا کے سامنے یونانی علوم کے ماورا ایک نیا جہان مانی دریافت کیا، اور دمشق، بغداد، کوفہ، قرطبہ اور نیشاپور جیسے علم و فن کے عظیم مراکز وجود میں آئے۔ حضرات، تاریخ نے حیرت سے دیکھا کہ یورپ کی کسی تاریخ گلی میں نوجوانوں کے ایک گروپ کے سامنے جب مائیکل نے یہ حیرت انگیز کہانی سنائی کہ اس نے ایک ایسا شہر دیکھا ہے جو راتوں کو روشنی سے جگمگاتا ہے، جہاں مریضوں کے علاج کے لیے شاندار شفاخانے ہیں، جہاں بہترین ڈاکٹرز، فلاسفرز اور تھنکرز ہیں،
جہاں بڑے بڑے کتب خانے، علماء، ادباء اور فقہا کی مجالس ہیں، تو یورپ کے لیے خیالی دنیا کی باتیں تھیں، کیونکہ وہ ان کے تصور کے قابل بھی نہ تھیں۔ لیکن مائیکل نے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اندلس کے شہر قرطبہ میں دیکھا تھا۔ اس نے تہذیب و ثقافت اور فکر و فن کے ایسے عظیم مظاہر دیکھے تھے کہ وہ ان کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ یورپ کو اس تاریکی سے نکالے گا۔ اس نے یورپ میں پہلے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور ابن سینا، ابن رشد، فارابی، کندی اور ابن حیثم کی کتابوں کا درس دینے لگا۔ یورپ نے اسلامی تہذیب کی ترقیوں پر اپنی عقل و شعور کی بنیاد رکھی، تاہم عیسائیت کی فرسودہ روایات نے انہیں الہیات سے دور کر کے مادیت کے حصار میں جکڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، علوم و فنون کی ترقی کا انحصار عقل و شعور کی آزادی پر ہے۔ قرآن نے غور و فکر کے دروازے کھولے تو ایک شاندار تہذیب وجود میں آئی، لیکن 16ویں صدی عیسوی تک پہنچتے پہنچتے عقل و شعور کی آزادی پر غیر اسلامی روایات کی بندشیں پڑنے لگی اور غلط افسانوں نے طبیعیات اور الہیات کو الگ الگ خانوں میں منقسم کر دیا اور نتیجتاً امت پسماندگی کی اتھاہ گہرائی میں گر گئی۔ اب اگر ملت اسلامیہ کو دوبارہ عروج کی منزل پانا ہے تو اسے طبیعیات اور الہیات پر یکساں توجہ دینی ہوگی اور علوم و فنون میں ترقی کرنا ہوگا۔ علوم و فنون کی ترقی سے دین کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس میں مدد ملتی ہے۔ ہماری ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء خود نہیں بنا پاتے۔ ہمیں دیندار تو بننا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری ضروریات کی چیز اکثر اور بیشتر چیزیں غیر مسلم کمپنیاں بناتی ہے، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں حرام کی آمیزش ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم علوم و فنون میں ترقی نہیں کریں گے تو دین پر بھی صحیح طور سے عمل پیرا نہ ہو سکیں گے۔ اسلام میں صدقہ جاریہ کا احکام تصور ہے۔ اگر ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے چیزیں ایجاد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جس کا اجر رہتی دنیا تک ہمیں ملتا رہے گا۔ ہمیں اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا ہوگا اور عروج و سربلندی کے لیے ایک مفید قوم بننا ہوگا۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔